سب پڑھے جان وہ پنجابی وچ کہندے نے نا سب پڑھے جان گے. سب پڑھے. اچھا کچھ ایسے کیسز ہیں پرٹیکولر ایسے نام ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں آپ نے نوٹسز بھی بھیجے ہوں گے نا؟ جی جی شیور. اس میں ڈکی کو بھی نوٹس بھیجے ہوں گے آپ نے؟ بھیجے تھے. رجب بٹ کو بھی نوٹس بھیجا آپ نے؟ شیور. وہ آیا بھی تھا آپ کے ہاں آپ کے دفتر، انویسٹیگیشن جوائن بھی کی تھی اس نے. اور یہی کیس تھا؟ نہیں وہ اس وقت آیا تھا. یہ کیس انہی دنوں میں بعد میں سٹارٹ ہوئی انکوائری، تھوڑے سے دن. وہ آیا تھا ایک بلاسفیمی کا ایشو تھا. ایک کرسچن کمیونٹی نے کمپلین کی ہوئی ہے، کسی کرسچن کمیونٹی کی بھی دل آزاری ہوئی تھی. ایک وہ انکوائری ہے اس کی، ایک مسلم کمیونٹی کی بھی کمپلینٹ ہے وہ ہے. وہ اس میں اپنا آنسر جمع کروانے آیا تھا، آنسر دیا اور پھر بعد میں اگلے ہی دن پتا چلا کہ اسی رات پاکستان سے باہر چلا گیا. تو نو فلائی لسٹ پہ کیوں نہیں ڈالتا؟ نہیں دیکھیں اس وقت تک جیسے اس کا بھی بڑے عرصہ نام نہیں ڈالا ہوا تھا اور بہت ساروں کا نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ نو فلائی لسٹ میں ابھی آپ نے یہ سوال کیا کیوں نہیں ڈالا، اب ڈال دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیوں ڈالا تھا. یہ چلتا ہے، ہم نے قانون کے مطابق چلتے جانا ہے اور اپنا رستہ قانون خود بنا لیتا ہے. ابھی جو لوگ آپ کی فہرست پہ ہیں ان کے نام ڈال دیے نو فلائی لسٹ پہ؟ نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا ابھی. ابھی وہ اس پہ بھی ایک میم بنی ہوئی، میں نہیں بتاؤں گا. وہ ابھی بات میں نہیں بتاؤں گا. دیکھیں اگر آپ کو بتانے سے آپ بھی نہیں چاہیں گے ریحان بھائی کہ اگر یہ بات میں ڈسکلوز آپ کو کروں تو اس سے یہ کرمنل لوگوں کو فائدہ ہو، وہ اس کا سد باب کر لیں، وہ یہاں سے نکل جائیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نکلنے کا پاکستان سے ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ ایئرپورٹ سے جانا ہے. لوگ گدھوں پہ سے بھی نکل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لوگ پہاڑوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں. ان کے گرد فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے، وہ پورا انتظام ہے، انتظام کیا ہوا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں سر جو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز بھیجتے ہیں آپ کو، آپ کا فلاں چیز نکل آئی ہے، فلاں انعام نکل آیا، فلاں تحفہ نکلا ہے. ان کے کیس کیا کر رہے ہیں؟ بہت کیسز کیے ہیں ان کے لوگ. وہ یہ انتہائی جو ہے بالکل. اچھا اس میں نا ایک چیز اور ہے ریحان، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو فلاں کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، آپ کو فون آیا یار میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، واٹس ایپ ہیک ہو گیا. میرے پاس سینکڑوں کمپلینٹس آتی ہیں ایک منتھ میں. میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ یہ ہیکنگ نہیں ہے، واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا. دیکھیں آپ کو ایک فون پہ کال آتی ہے یا میسیج آتا ہے آپ کو پہلے ایک واٹس ایپ پہ، پھر اس کے ایک اسٹوپڈ مین یا وومن آپ کو کال کرتی ہے، وہ کہتی جی وہ غلطی نال تواڈے موبائل تے میرا ایک کوڈ آ گیا، تسی مینوں بھیج دیو واپس. اصل میں وہ آپ کا موبائل آپ کے واٹس ایپ کا کوڈ ہوتا ہے. آپ وہ اس کو واپس میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک. تو پھر آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں واٹس ایپ ہیک ہو گیا. بھائی ہیک کہاں سے ہوا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے خزانے کی چابی خود اس کو دے دی کہ لے جاؤ. آپ کو ایک میسیج آیا، آپ اپنی سول سوسائٹی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جب اویئرنیس ہو رہی ہے اتنے سالوں سے کہ آپ سے اسٹیٹ بینک، آپ سے کوئی بھی ادارہ فون پہ واٹس ایپ پہ آپ کے اکاؤنٹس ڈیٹیل بینک ڈیٹیل مانگے آپ نہ دیں، وہ دیتے ہیں. اس میں کوئی ہیکنگ نہیں ہے. اور جو وہ کرنے والے ملزمان ہیں، ہم نے اس پہ ملٹیپل پروگرامز کیے ہیں وہ جو ملزمان ہیں سمجھتے ہوئے ریحان، جو ملزمان ہیں میں آپ کو ان سے کبھی وزٹ کرواؤں گا ان کا. اچھا آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، ان میں سے 99% کبھی اسکول ہی نہیں گئے، چٹے ان پڑھ. پھر بھی ہمارے سادہ لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ ان سے بدھو بنتے ہیں. کبھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑے آفیسر کی مسز ہمارے اس کے ساتھ والے گھر میں، وہ بھی بہت پڑھے لکھے پی ایچ ڈی، ان کی مسز کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. اب ساتھ والی خاتون کو رومن اردو میں مجھے 25,000 روپے چاہیے، لکھا انگلش میں اسپیلنگ ہے، اردو میں انگلش وہ کیا کہتے ہیں رومن جو بھی کہتے ہیں، وہ لکھا. اور وہ ساتھ والے گھر والی دیوار سانجی ہے، وہ بی بی صاحبہ 25,000 اس کو بھیج رہی ہے. اور میں نے جب ان کو انٹرویو کیا، میں نے کہا بھائی آپ کتنے سالوں سے کٹھے ساتھ گھر؟ 40 سال سے. میں نے کہا کبھی اس بی بی نے آپ سے پیسے مانگے ہوں؟ نہیں. تو میں نے کہا دیوار سے اوپر سے ہی پوچھ لیتی کہ باجی آپ کو کس چیز کے پیسے چاہیے. ایک آپ کو فون آتا ہے کہ جی ماموں میں آپ کا بھانجا بول رہا ہوں، مجھے فلاں پولیس والے نے پکڑ لیا. وہ بیسیکلی ماموں ہمیں بنا دیتے ہیں، ہم ماموں ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ آپ ماموں ہیں. اچھا سر، ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر آپ نے جو بیڑا اٹھایا کر لیں تو بہت بڑا کام ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ کیا ہے، میں نے بڑا قریب سے ان کو آبزرو کیا ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. لیٹ می سے دس، میں اکثر کیونکہ خود سے تو کہتا رہتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی وساطت سے سب دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج جہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی میں 8 جماعتیں فیل ہوں، کوئی کہتا ہے میں 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہوا،
اور اس کے گرد فوج ظفر موج ہوتی ہے. وہ ایک بغل سے ایک ہاتھ جھاڑتا ہے تو 20 موٹر سائیکلیں نکلتی ہیں, دوسرا ہاتھ جھاڑتا ہے تو عمرے کے ٹکٹ نکلتے ہیں, تیسرا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں, اور وہ حاتم تائی بن کے اگر وہ قمیض ایسے کرتا ہے تو اوڈی بی ایم ڈبلیو مرسڈیز گرتی ہیں, وہ بھی بتائیں. ایگزیکٹلی سر, دس از واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ سر. یس. تو اب جو بیڑا آپ نے اٹھا لیا ہے سر, بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ نام, کچھ پردہ نشینوں کا بھی نام آتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمارے اسٹار کرکٹر وسیم اکرم صاحب کا نام بھی ہے اس میں. نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ ایک فیک کمپلینٹ چل رہی ہے, 3 دنوں سے لوگ کر رہے ہیں, یہی تو ہمارا فیک نیوز کا ایشو ہے. کوئی کمپلینٹ آج تک ہمارے پاس وسیم اکرم کے اگینسٹ لانچ نہیں ہوئی, اور وہ ایک سوشل میڈیا پہ چل کے, آپ کو یاد ہوگا 2002-2004 میں ایک ڈائی ہارڈ 4 مووی آئی تھی. ہاں بالکل آئی تھی. اس میں وہ کس طرح سے وائٹ ہاؤس کو دکھاتے ہیں. یار یہی فیک نیوز ہے اور کیا ہے, یہی سائبر ٹیررزم ہے کہ سوسائٹی میں کیوس بھی کریٹ کرنا, اور کیوس کریٹ کر کے اس کے اندر جو ہے نا پھر اس طرح سے ڈسٹورشن کرنا, چیزوں کو ڈسٹورشن میں لے کے آ جانا. ٹھیک, وہ کچھ ایسٹرولوجی بھی ہے. یس, وہ بھی کوئی کر رہے ہیں کام اس طرح کا, وہ بھی اس میں ہے لسٹ میں. اقرا کنول صاحبہ نام ہے. نہیں, میرا خیال فیمیل نہیں ہے اس میں اس میں صرف ابھی یہ والا جو میرا پروجیکٹ ہے نا, اس میں صرف ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے, جو میرے وطن عزیز کے بچوں کو گیمبلنگ سکھا رہے ہیں. صرف گیمبلنگ, صرف سبجیکٹ ابھی صرف گیمبلنگ ہے. سبجیکٹ اونلی از اے گیمبلنگ ان دس انکوائری. ٹھیک, جو ایک لارجر انکوائری ہے جس کے لیے ایک کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے 6 لوگوں پہ. ٹھیک, وہ ہے لوگ 6 لوگ ہیں اس میں, 6 سینئر افسران ہیں, وہ اس کو کر رہے ہیں. ان کا سبجیکٹ صرف میں نے ایک دیا ہے کہ جو میرے معاشرے میں تعلیم کو ڈسکرج کر رہے ہیں. ایک طرف تو ریاست تعلیم کو پروموٹ کر رہی ہے, اور دوسری طرف یہ انفلوئنسر کہہ رہے ہیں کہ پابندی کی ضرورت ہے, جوا کھیلو. اور اگر کوئی اپنی ٹک ٹاک لائیو براڈ پہ رقص کراتا ہے, خواتین کو رقص کراتا ہے, اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مجرے جو کوٹھوں پہ ہوا کرتے تھے وہ کسی کی ٹک ٹاک لائیو براڈ کے اوپر ہوتے ہیں, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ سر اس پہ پھر ایسا ہے کہ ایک تو اس میں یہ بالکل قانون واضح ہے کہ اگر تو کوئی نیچرل پرسن ان میں سے, ان خواتین میں سے یا ان مردوں میں سے کمپلیننٹ بنے تو ہم فوراً کارروائی اگر وہ بنے گا تو, کیونکہ اس میں جو ڈیفیمیشن ہو رہی ہے یا وہ اس میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے وہ ان نیچرل پرسنز کی ہو رہی ہے. اس میں ابھی تک اسٹیٹ نے از خود نوٹس نہیں دیا. بڑے بڑے کیسز ہیں آپ کے, بڑے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ناموں کی بھی اگر موڈیسٹی پہ کوسچن اٹھایا گیا ہے تو انہوں نے پھر وہ کمپلینٹ کی ہے تو ہم کارروائی کر رہے ہیں. اس پہ از خود نوٹس ابھی تک ہم نے وہ سین جو ہے نا اسٹیٹ کو ریاست بنا کے, اور اس کے اوپر ابھی ہم نے چیزوں کو, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں لاسٹلی کہ یہاں پہ تو آپ نے کیا, خود مدعی بنی, ریاست ہے, اس کیس پہ بن سکتے ہیں؟ جی بن سکتے ہیں اگر ہم اس سبجیکٹ کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ جی ابھی آپ نے مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میرے یہ بات علم میں نہیں تھی, یہ جو آپ نے بتائی ہے نا اٹس اے ویری الارمنگ. یہ آپ نے جو آئیڈیا دے دیا ہے نا مجھے, یہ مجھے جو آپ نے آج آئیڈیا دے دیا ہے نا, مہینے 1.5 بعد مینوں ویلا ہو لن دیو تو آنکھ سو کے کی کیتا ہے. لو جی آ رہے ہیں سرفراز چودھری صاحب, آ رہے ہیں آپ کی طرف. جی پھر نہ کہنا ہوا اب میری ٹرولنگ ہونا شروع ہو جانی ہے سر اس کے اوپر. نہیں تو آپ مجھے ساتھ میں میرے ساتھ ریسرچ میں ساتھ دیں گے نا, یہ مجھے ان کے لنکس دیں گے, یہ جو ایسے کرتے ہیں ان کو مجھے ہیلپ کریں گے تو میں انشاءاللہ کارروائی پرومس ہو گیا سر, پرومس. اور اگر ٹرولنگ ورولنگ یہ سب میں آپ کو بھیجتا رہوں. ٹرولنگ دیکھیں میری ایک بات سنیں, ویسے میں پرویز مشرف سے کہتا ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہوں. نہیں آپ نے پرویز مشرف صاحب تو کیا آپ نے کیوں ڈرنا, اللہ نے مجھے پتا ہے, میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کتنے ڈرپوک ہیں. آپ جیسے بہادر بیٹے اس وطن عزیز کو چاہیے, جو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے دیں. ریحان بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے نا وہ ٹیم ورک سے آتی ہے جی, وہ اکیلے سے نہیں ہوتی. آپ نے بہت خوبصورت آئیڈیا دیا ہے, میں اس آسپیکٹ کو اب دیکھوں گا کہ یہ جو نیوڈیٹی, پورنوگرافی اس طرح کی محفلوں میں ٹک ٹاک لائیو یا بیگو لائیو یا اس طرح میں کرتے ہیں, اور جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ فٹ پرنٹ ہی نہیں ہوتے, لائیو چلا اور ختم. جی ہم اس کو بالکل ایک انالیسس کرتے ہیں اور ایک ٹیم خفیہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے. آپ ہمیں گائیڈ کیجیے گا, ہم اور بھی ہمارے سوسائٹی کے ہر پاکستانی کو دعوت ہے آپ کی طرح, جیسے آپ نے اتنا دلیری کا بات کی ہے, سب اٹھے آپ کا ساتھ دیں ہمارا, آپ پھر مل کے اس ادارے کو مضبوط بنائیں. ہم انشاءاللہ ایز پر لا کیس بنائیں گے, فیس نہیں دیکھیں گے, کیس دیکھیں گے, جو بھی ہوگا وہ بیہائنڈ دا بار ہوگا, آگے عدالتیں ہوں گی, ہمارے پراسیکیوٹر ہوں گے,
اور جو جج صاحبان کا آنریبل جج صاحبان کا فیصلہ ہوگا وہ. لیٹ می سے دس کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, بینگ اے رسپانسبل جرنلسٹ کی رسپانسبل. ولبر شرائب نے اپنی کتاب پروسیس اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن میں لکھا تھا کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. میڈیا انسانی رویوں کا آئینہ دار ہے. بینگ رسپانسبل جرنلسٹ, میری رسپانسبلٹی کہ میں اپنے اداروں کو آئینہ دکھاؤں, میں دکھاؤں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. میں پورا فیسیلیٹیٹ کروں, میں ان کو انفارمیشن بھی دوں, انہوں نے ایکشن لینا ہے, ادارے کا کام ہے. پھر جیسے انہوں نے کہا کہ آگے پروسیکیوشن ٹیم ہے, پھر آگے عدالتیں ہیں, عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف بھی ظالم کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. دستار نوچ ناچ کے احباب لے گئے, ایک سر بچا ہے, وہ بھی شرافت میں جائے گا. تو سرفراز چودھری صاحب, اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر, اٹس آلویز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. سر سلامت رہیے. جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرا دیں. میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. انشاءاللہ. میری بھی ایک آخری درخواست ہے آپ سے کلوزنگ نوٹ پہ, کہ آپ جیسے جتنے بھی پازیٹیو کنٹینٹ کریٹر ہیں, چاہے وہ آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, میری تمام سے درخواست ہے کہ اگر ریحان یہ سوچتا ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے کوئی انجینئر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی وطن عزیز کے لیے ایٹامک انرجی میں کام کرے, یا کوئی میڈیکل فیلڈ میں ٹاپ پہ کام کرے, یا اور تھاؤزنڈس آف پازیٹیو فیلڈ ہیں ان میں کام کرے, تو کیا اس پاکستان کے ہر شہری کا یہ خیال غلط تو نہیں ہوگا, درست ہوگا؟ بے شک. تو پھر ان یوٹیوبرز کو کہیں کہ میرے وطن عزیز کے بچوں کو, آپ تمام پازیٹیو کنٹینٹ کریٹرز سے میری درخواست ہے کہ اس کو ذاتیات پہ نہ لیں, پیسے کے ترازو میں مت تولیں, اس کو سوسائٹی کے اس بیڈ امپیکٹ کے ترازو میں تولیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کنٹری کا مستقبل آگے اور ہولناک نہ ہو جائے, کہ اگر ان جیسے انفلوئنسر کی وجہ سے آپ 1 لاکھ بچہ بھی نہ پڑھا تو آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوں. آپ درست فرما رہے ہیں سر. اور اس کے لیے پازیٹیو جو کانٹینٹ کرتے ہیں یا واقعی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈ سوسائٹی, ان کو آگے آنا پڑے گا. آپ یہ کہہ لیں کہ ٹک ٹاک تو پلیٹ فارم ہی بڑا گندا ہے, یار تم ٹک ٹاک پہ کیوں جاتے ہو؟ ابھی میں کیوں نہ جاؤں؟ اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے. پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر میں کہوں گا کہ ثقافت کی جگہ کثافتوں نے لے لی ہے, پھر کلچر کی جگہ لچر پن نے لے لی ہے. میں نہیں آؤں گا تو پھر میں باہر بیٹھ کے 12واں کھلاڑی بن کے تنقید کرتا رہوں, یہ زیب نہیں دیتا ہے. سرفراز چودھری صاحب, آپ کی وساطت سے کلوزنگ ریمارکس ہیں. حبیب جالب کی نظم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں, اور پھر آپ کی وساطت سے سبھی سننے والوں کے لیے اس کے ساتھ ہی کلوز کریں گے کہ میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں, جالب صاحب نے جب لکھا تھا تو اس وقت ملک کی آبادی 10 کروڑ تھی, آج بڑھ کے میرا خیال 28-29 کروڑ تو ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہم وسائل کی دولت سے اس میں کم از کم مالا مال ہیں, ہر سال نئے بنا لیتے ہیں. میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی, بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہے, اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا چین اپنا یار ہے, اس پہ جان نثار ہے, پر وہاں جو ہے نظام اس طرف نہ جائیے, اس کو دور سے سلام. 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام, کب بنیں گے حکمران. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کا, اسپیشلی اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر رکھیے گا. السلام علیکم.